السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ القرآن سب سے عالی شان وہ دربار ہے جو محرم راز لوگوں کا دربار ہے، جو رات کے وقت لگتا ہے۔ اسے تہجد کا دربار کہا جاتا ہے، جس میں وہ لوگ جو دنیا کی نظر سے الگ ہو کر چھپ کر خدا سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اٹھ کر خدا کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعات کی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ تسلیم رضا۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت اور دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائی اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ واللہ یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا رحیم، ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ آمین۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے۔ پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو
وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو، اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ آمین۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنے رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ شکر خدا، شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنایا۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔